بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے مسافر۔ گویا کہ دنیا میں انسان مسافر ہے، بھلے چھوٹا سفر کرے، بھلے بڑا سفر کرے، بھلے ذہنی سفر کرے، بھلے حصی سفر کرے، لیکن دنیا میں ہر وقت انسان مسافر بنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے تو کبھی بیڈ روم سے کچن تک کا سفر کرتا ہے، کبھی کچن سے باتھ روم تک کا سفر کرتا ہے، کبھی باتھ روم سے ڈرائنگ روم تک کا سفر کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے گھر کے اندر بھی وہ چھوٹے چھوٹے سفر میں مصروف رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھتا نہیں ہے۔ اور پھر اگر ٹک کر بیٹھ جائے تو ذہنی طور پر مسافر رہتا ہے، اس کا دل و دماغ سفر کرتا رہتا ہے کہ دماغی اور ذہنی طور پر ایک جگہ سے دوسرے مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہاں سے کسی تیسرے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی حال سے ماضی میں پہنچ جاتا ہے، کبھی حال سے مستقبل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بیٹھا تو ہے حصی طور پہ، لیکن ذہنی طور پر وہ مسافر بنا ہوا ہے۔ تو گویا کہ انسان ہر حال میں یہاں پر مسافر ہے اور دنیا میں چھوٹے چھوٹے سفر کرتا نظر آتا ہے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، لیکن مسافر بنا رہتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر مسافر بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے سفروں کے اندر انسان نے الاہم فالاہم کا قاعدہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ جو زیادہ اہمیت کا حامل سفر ہوتا ہے اس کو پہلے کرتا ہے، اس کی تیاری پہلے کرتا ہے کہ یہ سفر بہت اہم امپورٹنٹ سفر ہے، لہذا اس کی تیاری پر مہینوں لگا دیتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سفر کرنا ہے۔ تو دنیا کے حقیقی سفروں کے اندر انسان شب و روز اسی بات کو سوچتا ہے کہ کون سا سفر اہم ہے جس کو مجھے کرنا ہے اور کون سا سفر غیر اہم ہے جس کو بعد میں دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ذہنی سفر کے اندر بھی وہ جو سفر ذہنی طور پر زیادہ اہم سمجھتا ہے تو ذہنی طور پر وہ سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو غیر اہم سمجھتا ہے کہ اس کو کہتا ہے جس کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو دنیا کے ان سفروں کے اندر تو وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ اہم سفر کون سا، غیر اہم کون ہے، لیکن حقیقی جو سفر ہے، جو اصل سفر ہے، جس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسافر بنایا تھا، وہ سفر اصل میں دنیا سے آخرت کا سفر ہے۔ وہ معاش سے معاد تک کا سفر ہے کہ معاش کا سفر انسان دنیا میں کر رہا ہے اور کسب معاش کے لیے کبھی دکان کھولتا ہے، کبھی زراعت کے لیے کھیتی کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی صنعت و حرفت سیکھنے لگتا ہے، کبھی کہیں ملازمت کرتا ہے۔ یہ کسب معاش کے لیے اس نے سارے چھوٹے موٹے سفر کر رکھے ہیں، لیکن یہ کسب معاش کے سفر کے بعد اصل اس کا سفر کسب معاد کی طرف ہے، یعنی آخرت کا سفر ہے۔ اس آخرت کے سفر کے لیے انسان نے کیا تیاری کر رکھی ہے، انسان کس طریقے سے اس معاش سے معاد کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو گویا کہ معاش سے معاد تک کا انسان یہ حقیقی سفر انسان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی لگا رکھا ہے، یا حلق سے قلب تک کا سفر ہے، بس اتنا سا سفر اسے کرنا ہے، حلق سے قلب تک کا سفر۔ تو گویا کہ یہ سارے سفر جو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذمہ لگائے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سفر اس کا یہ ہے کہ دنیا سے آخرت تک کا سفر ہے۔ تو عام دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں میں تو اہم سفر کو پہلے دیکھتا ہے، لیکن یہاں آخرت والے سفر کے معاملے میں وہ اہم کو نہیں دیکھتا کہ یہ سب سے اہم سفر تو آخرت کا سفر ہے، دنیا سے آخر تک جانے کا سفر ہے۔ جبکہ دنیا کے سفروں میں تو اگر انسان اپنی منزل سے دوسری منزل میں گیا تو پھر ایک وقت میں واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن آخرت کا سفر تو ایسا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کا سوال نہیں ہے۔ وہ تو ایسا لامتناہی سفر ہے کہ جب دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا، اس معاش سے نکل کے معاد کے سفر کی طرف چلا گیا تو پھر واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اتنا طویل ترین سفر، اتنا اہمیت کا حامل سفر، اور جس کے اندر اب کوئی دوسرا آلٹرنیٹو آپ کے پاس نہیں ہے،
دنیا کے سفر میں تو سوچتے کہ ہاں 15 دن کا سفر تو اتنی تیاری کرو، 1 سال کا سفر تو اتنی تیاری کرو، اور اگر پاکستان سے امریکہ مستقل شفٹ ہو رہا ہے تو پھر اتنی تیاری کرو۔ تو لہذا اس انداز سے انسان سفروں کی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا سے آخرت کا سفر تو ایسا ہے، یہ طویل ترین سفر ہے اور اس سے واپس آنے کو کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ امریکہ سے واپس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جانے کے تو امکان موجود ہے، لیکن دنیا سے سفر کرنے کے بعد آخرت میں جب چلا گیا تو اب وہاں سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس اہم سفر کی کیا تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، بہلول دانا، ایک اللہ والے گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ ظاہر ان کے دربار میں جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے درویشوں کو درباروں میں بھیجا، درویشی کے رنگ میں جاتے تھے، تاکہ اگر آداب شاہی بھی ٹوٹ جائیں تو لوگ درویش سمجھ کے سر درگزر کر دیں۔ اس سے اللہ نے درویشوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی کہ بادشاہوں کے محلات میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے معرفت کی بات بادشاہ کو بتاتے تاکہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہے، کسی نخوت و تکبر کا شکار نہ ہو۔ جیسے عالمگیر بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ ہے، کیسی عالمگیر اس کی سلطنت۔ ایک مرتبہ بیٹھا ایک فقیر درویش بھی آگے بیٹھ گیا، تو بادشاہ کو پیاس لگی، بادشاہ نے کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ خدام دوڑے اور بہترین خوبصورت پیالے کے اندر جو اس کو ٹھنڈا پانی دیا۔ جیسے پانی کی ہاتھ بڑھایا تو درویش نے پیالہ پکڑ لیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو کتنی پیاس لگی ہے؟ کہا کہ بہت پیاس لگی ہے۔ کیا کہ اگر یہ پانی کا پیالہ میں آپ کو نہ دوں اور کہوں کہ اس کی قیمت ادا کرو تو آپ اس کی اس وقت کتنی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر پیاس لگی ہو تو انسان کو تو چین نہیں پڑتا۔ تو بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا لیکن یہ پانی کا پیالہ حاصل کروں گا، مجھے اتنی پیاس لگی۔ درویش نے پیالہ دے دیا، بادشاہ نے پانی پی لیا۔ جیسے پانی پی لیا تو اس کے بعد درویش نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پانی جو آپ کے بدن کے اندر گیا ہے، اگر یہ بدن سے نہ نکلے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کتنی قیمت ادا کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، میں اس کو نکالنے کے لیے باقی آدھی سلطنت دے دوں گا، لیکن اس پیشاب کے رکنے کی تکلیف یہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ بات کہی۔ اب درویش نے اپنی بات کہی کہ بادشاہ سلامت، کہ جس بادشاہ کی اتنی سی قیمت ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ بدن کے اندر گیا اور ایک پانی کا گھونٹ باہر نکلا اور بادشاہ تیری بک گئی، اس بادشاہ پر تکبر ناز کس بات کا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ زبان حال سے پکارا، جزاک اللہ کے چشمے باز کرتی، اے درویش اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو آج میری آنکھیں کھول دی، مرابا جاننا کہ جہاں ہمراز کر دی، تو نے تو ایک لمحے میں دنیا سے آخرت کی مجھے پہنچا دیا، مجھے اپنے خدا سے ملا دی ایک جملے سے۔ واقعی تو نے صحیح کہا ہے کہ پانی کا گھونٹ اندر گیا اور پانی کا گھونٹ باہر نکلا، سلطنت بک گئی۔ تو اس سلطنت میں تکبر کس بات کا؟ یہ تو خدا نے ہمیں ذمہ داری دے رکھی ہے کہ سلطنت پر بادشاہ بن کے بیٹھ جا، حقیقت میں تو رعایا کا خادم ہے، عدل انصاف کی حکومت کر تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا مظہر بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ تو دیکھیے یہ حالت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مسافر خانے کے اندر ہر چیز کے سفر کے اندر تگ و دو اور محنتیں کر رہا ہے۔ تو خیر ہارون رشید کے پاس جب بہلول دانا گئے، اب ان کو سب لوگ دیوانہ ہی کہتے تھے، تو بہلول بادشاہ کے ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، چھڑی بڑی خوبصورت چھڑی۔ اس نے کہا بہلول یہ میں تمہیں چھڑی دیتا ہوں، تو تم سے زیادہ کوئی احمق ہو اس کو دے دینا، تم سے بھی زیادہ کوئی احمق ہو تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ یہ بات کہی، انہوں نے لے لی۔ اب اللہ والوں کو تو یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بھڑکتے نہیں ہیں، حالانکہ اسے احمق کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، اس پر نہیں تپے نہیں، اجی آپ نے میری انسلٹ کر دی، آپ نے میری توہین کر دی، اب میں تمہیں احمق لگتا ہوں؟ جیسے آج ہم چھوٹی سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، کیا پدی اور پدی کا شوربہ ہے، کوئی چھوٹی سی کسی بات کر دی، اجی آپ جانتے نہیں مجھے، آپ نے یہ کیا کہا؟ نہیں، اپنی حقیقت پہ نگاہ ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ تو بہلول دانا نے چھڑی لے لی، لے کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بادشاہ ہارون رشید بیمار ہے۔ ظاہر ہے کہ شہزادے ملکوں کے اور بادشاہ آ کے تیمارداری کر رہے ہیں، اطباء آ رہے ہیں، علاج معالجہ بھی چل رہا ہے۔ اب بہلول دانا بھی پہنچ گئے۔
بہلول دانا بھی پہنچ گئے بادشاہ کی تیمارداری کے لیے. کہا کہ بادشاہ سلامت کیسے مزاج ہے, کیا حال ہے؟ کہا کہ کیا مزاج, بس اب تو ایک سفر درپیش ہے, سفر کرنے لگا ہوں. اچھا سفر, کون سا سفر؟ کہا کہ آخرت کا سفر, کیونکہ جب بیماری آ گئی اب مرنے کا وقت ہے. کہا آخرت کا سفر. اچھا آپ آخرت کا سفر کر رہے ہیں, اوہو تو واپسی کب ہے؟ وہ کہتے کہ بادشاہ کہتے ہیں بہلول آپ واقعی دیوانے ہیں, یہ آخرت کے سفر سے واپس کوئی نہیں آتا. یہ تم کہتے آخرت کے واپس نہیں آتا, یہ سفر ایسا سفر ہے, ایسا یہ واپس کوئی نہیں آتا, بڑا لمبا سفر ہے. اچھا تو سفر کے لیے پھر آپ نے پہلے کچھ عسکری اور لشکری طاقتیں بھیج دی ہیں, پہلے وہاں پر اپنے محلات اور اپنے خیمے قائم کر دیے ہیں, جیسے دنیا کے سفر کیا کرتا تھا کہ پہلے سے کہ لشکر جا رہا ہے مقدمۃ الجیش, وہاں پر سب جب سفر کی تیاریاں, بادشاہ صاحب کے پروٹوکول کے انتظامات. کہا کہ آپ نے اس سفر کے لیے کچھ بھیج دیا آگے لشکر؟ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں تو واقعی بڑا دیوانہ ہے بہلول, اس سفر میں کوئی تیاری نہیں کر سکتا, وہاں نہ لشکر جا سکتے ہیں, نہ عسکری طاقتیں جا سکتی ہیں, نہ کوئی ساز و سامان جا سکتا, اکیلا تنہا جانا پڑتا ہے. میں اکیلا تنہا ہی جاؤں گا, کوئی تیاری وہاں کے لیے نہیں لی جا سکتی, کوئی لشکر اور سونے چاندی ساتھ نہیں جاتے. اچھا کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا, تو پھر آپ اکیلے جا رہے, تیاری کیا کی؟ کہا کوئی تیاری نہیں کی, بس اکیلا سفر کر. تو بہلول نے جلدی سے وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ کو دے دی. کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی احمق ملے تو اس کو بھی چھڑی ہدیہ دے دینا. آج میں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ احمق آپ ہی ہیں, یہ آپ کو میں ہدیہ دیتا ہوں. آپ چھوٹے چھوٹے سفروں کی تیاریاں کرتے ہیں اور آخرت کا اتنا بڑا سفر اس کی کوئی تیاری نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات. ایک اللہ والے نے آنکھ کھول دی. وہ بادشاہ بھی زبان حال سے پکارا, جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی, مرابا جانا کے جہاں ہمراز کر دی. اے درویش, اے بہلول دانا, اللہ تبارک و تعالی تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور ایک لمحے میں مجھے تو نے اپنے خدا تک پہنچا دیا. تو حقیقت یہ ہے میرے دوستو بزرگوں, تو طویل ترین سفر جو آخرت کو, اس کی آج کوئی تیاری نہیں ہے. اور جبکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کسب معاش کے نتیجے میں جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ 7 طرح کی نعمتیں, 7 طرح کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دے رکھی ہیں. ایک معقولات ہیں, دوسرے مشروبات ہیں, تیسرے مسکونات ہیں, چوتھے ملبوسات ہیں, اور 5ویں مزدوجات ہیں, اور چھٹے جو ہے معلومات ہیں, 7ویں معلومات ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دنیا میں دے رکھی ہیں. تو معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں, پھر مشروبات یعنی پینے کے خزانے دے رکھے ہیں, پھر ملبوسات پہننے کے کپڑے اور لباس دے رکھے ہیں, اور پھر جو ہے وہ مسکونات رہنے کے مکان دے رکھے ہیں, اور پھر مزدوجات یعنی بیوی کی شکل میں رفیق حیات دے رکھا ہے, اور پھر معلومات, تو انسان کو معلومات دے رکھی ہیں, انفارمیشن جو دنیا کے اندر انسان شیئر کر رہا ہے. تو 7 طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے رکھی ہیں, اور 7 طرح کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پرکشش رکھا ہے کہ ہر نعمت کی طرف انسان کھینچتا چلا جاتا ہے. معقولات کے دسترخوان ہے تو انسان کا دل ادھر کھینچتا چلا جاتا ہے, مشروبات کے جو وہ پیالے ہیں تو ادھر کھینچتا چلا جاتا ہے, ملبوسات کی خوبصورتیاں ہیں تو اس کی ادھر کھینچتا چلا جاتا ہے, اسی مسکونات مکانات کی خوبصورتیاں آرائشیں تو اس کی ادھر کھینچتا چلا جاتا ہے, مزدوجات بیوی دے رکھی ہیں تو بیویوں کی طرف انسان کھینچتا چلا جاتا ہے, پھر معلومات انسان انفارمیشن, آج یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ انسان ہر وقت چاہتا ہے کوئی نہ کوئی معلومات ملتی رہے, اور معلومات کا اتنا جی اس کا اندر تجسس رکھا ہے کہ صبح اٹھتے ہی فوراً وہ ٹی وی کا بٹن آن کرتا ہے, صبح اٹھتے سوشل میڈیا کو کھولتا ہے, صبح اٹھتے اخبار کو دیکھتا ہے, صبح اٹھتے ادھر دوستوں کو کال کر کے معلومات لیتا ہے, صبح اٹھتے گھر سے باہر نکل کھڑکی کو دیکھتا ہے کہ بارش برس رہی ہے, برف باری ہو رہی ہے, دھوپ ہے. تو گویا کہ یہ انفارمیشن کا تجسس, تو یہ معلومات, تو 7 طرح کی یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پرکش دے رکھی ہیں, ہر نعمت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور ظاہر جب ہر نعمت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو وہ جو سفر آخرت کا معاد کا جو سفر ہے وہ سفر اس کا دگردوں ہو جاتا ہے. یا اگر ان پر فریفتہ ہوا, کھانے پینے کی ان نعمتوں پر فریفتہ ہو تو آخرت کے سفر سے مارا جاتا ہے, اس کا وہ سفر سے غافل ہو جاتا ہے. تو 7 طرح کی نعمتیں,
اور ہر ایک کے اندر کشش، ایسی اٹریکشن رکھی کہ انسان کھانے کے کھاتا ہے تو ایسا کھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حلال حرام سے بھی نکل کر بے پرواہ ہو جاتا ہے، پینے لگتا ہے تو ایسے مشروبات کے لطف اٹھاتا ہے یہاں تک کہ حلال حرام سے بھی بے بہرا ہو جاتا ہے، ملبوسہ پہننے کے کپڑوں کا اگر لطف اٹھاتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا کہ کیا جائز ہے میرے لیے کیا جائز نہیں ہے، جو آئے وہ پہنتا چلا جاتا ہے۔ بیویوں سے شادی کرنی ہے، اب دیکھا کہ کون سی عورتیں میری حلال ہیں کون سی حرام ہیں، اس سے بالاتر ہو کر بس اس کو جدھر اٹریکشن ہوئی کہا کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، بھلے اسلام اور فطرت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، وہ اسی سے شادی کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کے اندر یہ ایسی تجسس و کشش، یہاں تک کہ معلومات، اب معلومات جائز حدود کی معلومات ہیں یا حرام اور ناجائز ہیں، بس آج تو سوشل میڈیا بس کھولا اس پہ دیکھتا جا، حرام دیکھ رہا ہے، حلال دیکھ رہا ہے، حرام معلومات حاصل کر رہا ہے، حرام حاصل کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ معلومات کا جو حدود جواز کا دائرہ تو اس سے بالاتر ہو جاتا ہے، کیونکہ کشش ہی ایسی ہے۔ گویا کہ وہ شہد کے اندر مکھی جیسے ڈبکی لگاتی تو ڈوبتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہلاک ہو کے نکلتی ہے۔ یہ اس کشش کی وجہ سے وہ اپنا معاد اور آخرت کا سفر خراب کر بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جب مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو شرمندہ ہوگا کہ تجھے کھانے کی نعمتیں میں نے اس لیے دی تھی کہ کھانا دینے والے کو بھول جائے، پینے کے خزانے میں نے اس لیے دیے تھے کہ پینے کے خزانے دینے والے کو بھول جائے، تمہیں پہننے کے کپڑے میں نے اس لیے دیے تھے کہ جس سے یہ نعمت عطا کی اس کو تو بھول جائے، تجھے جو ہے وہ رہنے کے مکانات میں اس لیے دیے تھے کہ جس نے مکان کی نعمت دی اسی کو بھول جائے، تجھے حلال بیوی اس لیے دی تھی کہ جس سے یہ حلال تیرے لیے کی تھی، جس اللہ کے نام پہ تو نے اس کو حلال کیا تھا تو اسے اللہ کو بھول جائے، اور معلومات کے ذرائع و خزانے تمہیں اس لیے دیے تھے کہ تو اس کے اندر ایسا گھوم جائے کہ اس علم کی روشنی سے اس اللہ کو پانے کے بجائے اللہ کے غیر کی طرف دوڑے، تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ سوال اٹھتا کہ بھئی کریں کیا، جب اتنی نعمتیں اور ساری پرکشش نعمتیں ہیں تو یہ سفر جو معاش سے معاد کی طرف ہے، دنیا سے آخرت تک کا جو سفر ہے، اس سفر کو سیف اور ساؤنڈ کیسے ہم گزاریں، سیف اور ساؤنڈ ہم سفر میں آگے کیسے پہنچے تاکہ ہماری منزل کھوٹی نہ ہو؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، اس کا جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایک ایسی چیز اور ایک ایسی نعمت انسانوں کو عطا کر رکھی ہے، اگر انسان اس کا اہتمام کر لیں اور اس نعمت کی حقیقت کو اگر پالیں تو ان کے لیے سارا کا سارا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ دعا کی عبادت ہے۔ دعا کرنے کا سلیقہ سیکھ جائیں، دعا کرنے کا ذوق حاصل کر لیں، اللہ کو پکارنے اللہ سے مانگنے کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کے لیے سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ دعا ایسی چیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دعا جب مانگتا ہے انسان تو اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، تبھی تو دعا مانگ رہا ہے، تبھی دعا مانگ رہا ہے۔ تبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 یہ ایک واقعے پر نازل ہوئی۔ ایک دیہاتی رسول اللہ کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دیجیے، اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ بات کریں، آہستہ آہستہ مناجات کریں، یا اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو پکار کے بولیں؟ یہ اللہ کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا تو خاموش ہو گئے، سر جھکا دیا۔ ظاہر ابھی تک وحی کے ذریعے سے اس کی تفصیلات علم میں نہیں ہوں گی، سر جھکا لیا۔ اسی وقت آیات نازل ہو گئی، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 نازل ہو گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت داعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں جب مجھ سے دعا کرتا ہے، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس تم بھی میری اطاعت کرو، کیونکہ جب تم دعا میں مجھے پکارو تو میں آتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، پھر میں جب تمہیں پکارو تم بھی پھر سنو، میں بھی جب تمہیں پکاروں کہ یہ کرو، یہ حلال ہے تو تم کرو، یہ حرام ہے اس سے بچو تو تم بھی پھر یہ حکم کو مانو۔ ظاہر ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا،
جب میں تمہاری سنتا ہوں تو تم میری بھی سننا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پہ جمے رہو. ایمان تو پہلے ہے ہی ہے، تمہارا مومن ہے تبھی تو پکار رہا ہے، لیکن اس ایمان پر مرتے دم تک جمے رہنا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان پر جمے رہنا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ آیات نازل ہوئی. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں، اب میرے بارے میں کیا پوچھے وہ سوال ذکر نہیں کیا، اور سوال ظاہر احادیث سے پتہ چل گیا اور شان نزول سے پتہ چل گیا کہ پوچھنے والے نے اللہ کے بارے میں یہ پوچھا تھا کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے. قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اسے پکاریں، دور ہے تو پکاریں، چیخ چیخ کر پکاریں. تو اللہ نے فرمایا فإنی قریب، ان کو بتا دو میں قریب ہوں. بس آپ آہستہ آہستہ مناجات کرو گے، مجھ سے دعا کرو گے تو میں سنوں گا، لیکن شرط یہ کہ تم میری بھی سننا. جب میں تمہیں بلاؤں تو تم بھی آنا، جب تم مجھے بلاتے ہو میں آتا ہوں، تو جب میں تمہیں بلاؤں تو تم بھی آنا. اب یہاں پر فإنی قریب، میں قریب ہوں. اب دیکھو قرب دو طرح کا ہے، ایک قرب علمی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب علمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں علمی اعتبار سے قریب ہوں، کہیں بھی کوئی پکارے گا تو میں اس کا پکار سن لوں گا، اسی کی پکار سن لوں گا. میں ایسے، میرا کسی کا پکارنا میرے علم سے باہر نہیں ہے، میں نے اس کو سن لیا، میں نے اس کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، قریب ہوں. دوسرا قرب لطف ہی ہے. قرب علمی تو اللہ نے خود بتا دیا میں قریب ہوں، اور دوسرے مقام پہ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں جو ہے وہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ نے اپنا قرب بتا دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، دور نہیں ہوں. لیکن ہم بھی اللہ کے قریب ہیں یا نہیں؟ ہم اللہ کے قریب نہیں، ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ نے تو کہا میں تمہارے قریب ہوں، لیکن ہم بھی اللہ کے قریب ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہر بندہ اتنا جائزہ لے لے، ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں. اللہ کے قریب ہوتے تو پھر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا، پھر ہمارا یہ رویہ نہ ہوتا، پھر ہماری عبادتوں کا کھوکھلا پن ایسا نہ ہوتا کہ اگر ہم بھی اللہ کے قریب ہوتے. ہم تو یوں ساری زندگی گزار رہے ہیں جیسے اللہ کے قریب نہیں، ہم پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. جیسے اندھا ہوتا ہے نا، اندھا، اب اندھے کے پاس کوئی قریب کھڑا ہے تو میں تو اندھے کے قریب ہوں، لیکن اندھا میرے قریب نہیں، کوئی اندھے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کون ہے. تو کہا کہ میں تو قریب ہوں لیکن اندھا میرے قریب نہیں، کیونکہ اندھے کو، نابینا کو، بلائنڈ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کون ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بینا اور دانا ہے، وہ تو ہمارے قریب ہے، لیکن ہم دل کے چونکہ نگاہ کے اور روح کے اندھے ہیں، لہذا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں. اس قرب کو کیسے حاصل کیا جائے کہ ہمیں بھی محسوس ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں؟ اس قرب کو قرب لطفی کہتے ہیں. پہلا قرب علمی ہے، اللہ تو ہمارے قریب ہے، لیکن ہم اللہ کے قریب ہیں یا نہیں؟ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ کیفیت اس طرح حاصل ہوگی کہ انسان اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دے، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دے تو اس کو قرب لطفی حاصل ہو جائے گا، اور یہ خود محسوس کرے گا کہ میں اللہ کے قریب ہوں. اور ظاہر ہے کہ دعا جب کرتا ہے بندہ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میں درگزر کر دے، یا اللہ مرحوموں کی بخشی کر دے. اب آہستہ آہستہ بند کمرے میں بیٹھا پکار رہا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھ رہا ہے، تو پکار رہا ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا میں قریب ہوں. اب یہ بھی سمجھ ہاں میں بھی اللہ کے قریب ہوں، تبھی اللہ کو پکار رہا ہے. جیسے نابینا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس بیٹھا کون ہے، تو نابینا تو نہیں پکارے گا نا اس کو. عبد القدوس نبینا نہیں، وہ سمجھے گا ہے پتہ ہے عبد القدوس کا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ. تو دعا جب ہم مانگتے ہیں ہم اپنے آپ کو بینا شو کرتے ہیں، گویا کہ ہمارے دل اور روح بینا ہو گیا اور ہم بھی اللہ کے قریب محسوس کر رہے ہیں. تبھی قریب والے اللہ کو پکارے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ مجھے دے دے، یا اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ میرے باپ کے درجات بلند کر دے. تو یہ مانگ رہے ہیں. تو آپ یہ قرب کو قرب لطفی کہتے ہیں. آپ اس اللہ کے قرب کا بھی لطف انسان کو آنے لگتا ہے، انسان کو لطف آنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جا کے پکارتا ہے اور اس کو تسکین ملتی ہے، ایسے یہ گناہگار بندہ اللہ کی آغوش میں چلا گیا اور اللہ کو پکار رہا ہے تو اس کو لطف حاصل ہوتا ہے. اور وہ لطف حاصل ہوگا، لطف قرب لطفی حاصل ہوگا دعا سے. اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دو، دعاؤں کی کثرت. اور دعا ایسے نہیں رٹی رٹائی دعا کر دی فارغ ہو گئے، اوہو گھنٹوں گھنٹوں خدا کے آگے رو گڑ گڑاؤ.
اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی شخص کو دعا کا ذوق، کسی شخص میں دعا کا ذوق نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے کو دعا کا ذوق میں نے دیکھا۔ کیا؟ فرمایا کہ اور کہتے بڑے بھولے بھالے اللہ والے، اتنے بھولے بھالے۔ اس وقت قصہ فرمایا کہ ایک دن جنازہ، جمعے کے دن ایک جنازہ آیا تو حضرت نے اس کو دیکھا، دیکھ فرمایا کہ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ یہ دن تو ہر ایک کو عطا کرے، اللہ یہ دن تو ہر ایک کو عطا کرے، یہ کہہ دیا۔ اب وہ سارے لوگوں نے کہا کہ ہے یہ تو ہم پر بد دعا کر رہا ہے کیونکہ سارے مرے، یہ دن ہر ایک کو دیکھنے کو ملے۔ حالانکہ ان کا مطلب تھا کہ جمعے کے دن وفات ہوئی ہے تو جمعے کے دن اللہ ہر ایک کو جمعے کے دن موت دے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، لیکن کیا اس انداز سے دیا کہ یہ دن تو ہر ایک کو نصیب ہو، تو لوگوں نے سوچا یار آپ ہماری ہلاکت کی بد دعا کر رہے، تو لوگ لڑ پڑے، اتنے بھولے بزرگ۔ لیکن فرماتے تھے جب دعا کرتے تھے اللہ سے گھنٹوں گھنٹوں، ایک ایک گھنٹہ کم از کم ایک دعا کو دہراتے تھے، ایک دعا کو ایک گھنٹہ، کبھی ہاتھ پسار کے، کبھی جھولی پھیلا کے، کبھی گڑگڑا کے، کبھی رو کے، کبھی رونے جیسا منہ بنا کے، کبھی تڑپ کے ادھر گرتے ہیں، کبھی تڑپ کے ادھر گرتے ہیں، ایک ہی دعا کو ایک گھنٹہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے، ایک گھنٹہ تک۔ فرمایا کہ یہ نظارہ جب میں دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ مانگنا آیا تو اس بندے کو آیا ہے، ہمیں تو مانگنے نہیں آیا، ہم نے رٹی رٹائی دعائیں یاد کر رکھی ہیں اور دعا کر کے فارغ جی مانگ لیا۔ نہیں، دعا تو اس کو کہتے ہیں۔ پر میں گھنٹہ تک خدا کیا کی پھنسا، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ دے دے، دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، اگر تو دے دے گا تیرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی، نہیں دے گا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا، یا اللہ دے دے۔ ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے کبھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی جھولی پھیلاتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ، پھر ظاہر ہے کہ جھولی خالی آئے گی، جھولی بھر جاتی۔ فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی فرمایا کہ کون ہے تم میں جو اس انداز سے مانگتا ہے؟ پھر کہتے قبول نہیں ہوئی۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ قبول اس لیے نہیں ہوتی، ہم نے مانگنے کا وہ ذوق ہی پیدا نہیں کیا۔ دعا کہتے کس کو ہیں ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا۔ اس سے فرمایا کہ مانگنے کے ذوق، تو دعائیں کرنے کا ذوق اگر پیدا کر لو گے تو تمہاری یہ سفر آسان ہو جائے گا، سفر آسان ہو جائے گا۔ کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنا سہنا ہے، بیوی بچے ہیں، انسان کی معلومات ہے، ہر ایک کو دعا کے ساتھ شروع کرو۔ تبھی تو نبی نے کھانے کو دعا سے شروع کیا، دعا پہ ختم کیا، پینے کو دعا سے شروع کیا، دعا پہ ختم کیا، پہننے کو دعا سے شروع کیا، دعا پہ ختم کیا۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں۔ ان دعاؤں کا مقصد یہی ہے کہ یہ دعا وہ راز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے قدم قدم پہ مانگو گے تو تمہیں قرب لطفی نصیب ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے تو کہہ دیا میں تمہارے قریب ہوں، لیکن تم بھی اللہ کے قریب ہو، یہ کیفیت اور احساس اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ اور جب تم یہ محسوس کرنے لگو گے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں تو پھر آپ دیکھیں زندگی کو لطف کیا ہوگا، پھر زندگی کا لطف کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تو قریب ہے ہی ہے، اور پھر آپ بھی محسوس کرنے لگے میں بھی اللہ کے قریب ہوں۔ فرمایا یہ ذوق دعا سے پیدا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ دعا انسان مانگتا ہی اس لیے کہ اللہ کو قریب سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتا ہے کہ یار اللہ میری سن رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کو قرب لطفی کا مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جب اللہ کے قریب آپ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں جیسے دنیا کے بادشاہ کی قربت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے فخر اور ناز کا عالم کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کی حالت بھی ہوتی ہے جب بادشاہوں کے بادشاہ کا قرب آپ کو محسوس ہونے لگے، پھر آپ کی ناز کی حالت یہ ہوگی اللہ کے غیر کو آپ ٹھوکر مار کے خدا کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ پھر وہ شان ہو جائے گی جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک، ان کی خانقاہ کا لنگر چلتا ہے، صبح شام ہزاروں مریدین متوسل آتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اب کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ اتنی بڑی خانقاہ کے اتنا بڑا لنگر چلتا ہے، تو اسے ایک پرچے پہ لکھا کہ حضرت اتنا بڑی خانقاہ کا لنگر چل رہا ہے، پتہ کہاں سے آتا ہے، کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی کوئی خدمت کروں۔ تو میری ایک بادشاہت ہے، میری ایک پوری ایک سلطنت ہے، ریاست ہے نیمروز، وہ نیمروز کی جو ریاست ہے وہ میں آپ کی خانقاہ کے نام وقف کرتا ہوں تاکہ وہاں کی جتنی انکم آمدنی خانقاہ کی اخراجات پہ خرچ کریں۔
نیم روز کہتے آدھا دن کو. اب اس کا معنی ذہن میں رکھو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. نیم روز کہتے آدھا دن, 12-1 بجے کا دن, اس کو نیم روز کہتے ہیں. اور نیم شب کہتے آدھی رات, جب اللہ والے رات کو خدا کو پکارتے ہیں. اب پرچے پہ جب یہ لکھا بھیج کے نیم روز کی بادشاہ جو ہے تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ خانقاہ کا خرچہ چلے, تو حضرت نے وہ پرچہ دیا اور اس کی پرچے کی پشت پہ لکھا. کیا لکھا؟ کہا کہ جب سے عبد القادر کو نیم شب کی بادشاہت ملی ہے اس وقت سے نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی. نیم شب مطلب رات کو اٹھ کے جب خدا سے پکارتا ہوں, خدا کے سامنے لا الہ کے نعرے لگاتا ہوں, سجدوں میں گر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں, جھولی پھیلاتا ہوں, خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں, آہوزاری کرتا ہوں, اور خدا جب اس جھولی کو بھر دیتا ہے. وہ بادشاہ جب سے مل گئی ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے قرب کا مزہ, اس کے بعد دنیا کے بادشاہوں کو ٹھوکر مار دی. اللہ اکبر. دوستو یہ مومن کے لیے وہ ہے بادشاہ اثر, رات کی بادشاہ. رات کو اٹھ کے خدا کو پکارنا, ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کی باتیں کر رہا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان دنیا تک اجلال فرماتے ہیں. تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں, اور ساری رات صبح صادق تک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے, حل من مسترزق فارزق لہو, ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں. حل من مبتلا فاعافیہ, ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کا اعلان کرتے ہیں. ہے کوئی تم میں سے بیمار میں اس کی بیماری دور کر دوں, ہے کوئی تم میں سے مغفرت مانگنے والا اس کو مغفرت بخشی دے دوں. تو اللہ تبارک اللہ قضا ایک ایک انسانی ضرورت کا نام لے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں. اور ظاہر اس وقت میں کھڑے ہو کے آپ نے جب ہاتھ پھیلا دیے تو قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قبول ہوں گے. اسی کو پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, وہ بادشاہت مجھے مل گئی ہے نیند کو ٹھوکر مار کے, نرم بستر چھوڑ کے, اور خدا کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے پکارتا ہوں تو فرمایا کہ اس پر پھر سب کچھ ملتا ہے, مجھے تیری بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نے راتوں کو اس طرح اٹھ کے مانگنا چھوڑ دیا ہے. اس سے حضرت علی مرتضی باب العلم قضا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ رات کو رازق کو تلاش کرنا شروع کر دو, رات کو رازق کو پکارنا شروع کر دو, دن میں رزق تمہیں تلاش کرے گا. کیا بات ہے. رات کے اندھیروں میں رازق کو پکارو, رازق کے سامنے سجدے میں گرو, رازق کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, فرمایا دن کے سیوے میں رزق تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. آج ہم نے رازق کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے, راتوں میں خدا کے ساتھ پکارنا چھوڑ دیا, اور دن میں رزق کو ڈھونڈتے ہیں, رزق آگے آگے بھاگتا ہے, رزق آگے آگے بھاگتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کے فیصلے تو رازق کی واسیوں نے, رازق کو پکارا نہیں. تو دعا ایسی اکثیر چیز, یہاں تک کہ تبھی تو حدیث میں فرمایا اگر ایک نمک کی ڈلیا کی ضرورت ہو اور ایک جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو تو اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو. اب نمک کی ڈلی اللہ سے مانگے گا؟ ذرا پڑوسی کا دروازہ بجا کے کہے گا یار نمک ہے. وہ تسمہ جو اللہ سے مانگے گا, وہ تو جا کے کہیں سے وہ شولے سے لے لے گا. یہ کیا بات ہے کہ ایک نمک کی ڈلی بھی مانگو تو اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو. ایک تسمہ جوتے کا وہ بھی اللہ سے مانگو. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ایک معمولی سی چیز جو ایک آواز سے تمہیں کوئی دے سکتا ہے, وہ چیز جب بھی اگر تم ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو, یا اللہ نمک چاہیے, کہیں سے نمک مل جائے. یا اللہ جوتی کا تسمہ چاہیے, تسمہ کہیں سے مل جائے, یا اللہ عطا فرما دے. اللہ سے دعا کی, دعا کرنے کے بعد پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا, یہ آپ کے یہاں نمک ہے؟ جی ہاں ابھی دیتے ہیں. کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ دروازہ پہ جاؤ نمک آپ کو مل جائے. آپ کو ٹیکسی روکنی ہے, گاڑی روکنی ہے, تو آپ پہلے دعا, یا اللہ اچھی سی ٹیکسی عطا فرما دے, گاڑی عطا فرما دے, فلاں جگہ جانا ہے. دعا کر لی دل میں, اور اس کے بعد گاڑی کو ہاتھ دیا, رکشے کو ہاتھ دیا, رک گیا, جی یہ فلاں جگہ جانا ہے, جی بیٹھیے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ رکشہ روکیں, جیسے ہمارے ملک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رکشے ہوتے ہیں, رکشہ روکیں, ہاں جی جانا, نہیں جی نہیں سر نہیں جانا, میں تو واپس گھر جا رہا ہوں. یار ضروری ہے مجھے لے چلو, نہیں بھائی میں تو ٹائم ختم ہو گیا, گاڑی واپس کرنی ہوتا ہے. تو پھر پہلے دعا کر لو. اللہ سے جب منظوری ہو گئی تو اللہ کے دل میں انسانوں کے ہاتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منشا کے مطابق ان کو تابع کر دیں گے. اتنا بڑا راز. تو فرمایا کہ دعا ایک ایسا راز ہے, اگر دعاؤں کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لو گے تو یہ معاد سے معاد تک کا جو سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اور دعا مانگنی کیسے ہے, ابھی میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک اللہ والے کا قصہ بتا دیا ہے. مانگو تو یوں مانگو,
ایک ایک گھنٹہ ایک دعا کو مانگو, ایک بات کو ایک گھنٹہ تک خدا سے مانگو. جب محسوس کرو کہ منظوری ہو گئی اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑو. دیکھو پھر کیسے قبولیت ہوتی ہے. اور پھر جو آپ کو قرب لطفی کا مزہ آئے گا, جو آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے, اس کا لطف دوبالا ہے. وہ تو مزہ ہی الگ ہے کہ آپ کو یہ جو لطف آئے گا کہ اللہ میاں کے میں قریب ہوں, اس کا کیا لطف ہے. آج دنیا کے اندر انسان سمجھے میں بادشاہ کے قریب ہوں, اس کو لطف کیا ہے, لطف کا عالم کیا ہوگا. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں. وہ دیہاتی صحابی سے دیہات سے سبزیاں لے کے آتے تھے اور آ کے شہر میں بیچتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ لوکی لایا کرتے تھے, خاص طور پہ لوکی. اور لوکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند تھی. یہاں تک کہ لوکی آپ خود کاٹ کاٹ کے قطرے تیار کرتے تھے گھر میں سبزی, یعنی گھر والوں کا ہاتھ بڑھاتے سبزی لوکی شوق سے کاٹتے آپ. اور سالن میں لوکی کا تو لوکی کے قطرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے. اس لیے خاص لوکی کی سبزی کے بارے میں شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص کہے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بڑی پسند تھی, ایک شخص نے کہا لوکی بڑی پسند تھی نبی پاک کو, بڑی محبوب تھی, اور سامنے والا کہے نہیں یار لیکن مجھے نہیں پسند, فقط کافر, وہ آدمی کافر ہو جائے گا. کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر کاؤنٹر کر کے اپنی پسند کا ذکر کیا, لیکن یار مجھے پسند نہیں ہے, فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. یعنی لوکی کی سبزی کو اللہ نے یہ تقدس عطا کیا ہے, جس کو ہمارے ملکوں میں کدو بھی کہہ دیتے ہیں, یہاں لوکی کہتے ہیں, یہ اتنی مقدس. تو فرمایا کہ یہ لوکی کی سبزی کے بارے میں, تو فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہ کرو. پسند ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ خاموش رہو, ورنہ لوکی کے منافع اتنے ہیں آپ عقل حیران. تو نبی پاک کو بہت محبوب. تو خیر یہ حضرت ظاہر جو صحابی ہیں یہ آئے ایک دن, تو آگے بازار میں سبزی بیچ پر ٹوکرا لگایا ہوا ہے اور وہ اعلان عام کر رہے ہیں لے لو بھی تازہ سبزی لے لو, تازہ سبزی لے لو. جیسے ہمارے ملکوں میں چکو دیہاتوں سے آ کے لوگ یہ وہ اپنی سبزیاں بیچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزرے تو دیکھا ظاہر جو سبزی بیچ رہا ہے. آپ کو صحابی بڑے محبوب تھے, آپ کے لیے سبزیاں لاتے تھے اور محبت کرتے تھے. آپ چپکے سے اس کے پیچھے گئے اور پیچھے سے پکڑ لیا, اس کو پیچھے سے پکڑ لیا اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو فرمانے لگے, فرمایا کہ کوئی غلام کو خریدنے والا, یہ غلام کو برائے فروخت ہے, یہ غلام برائے فروخت ہے, یعنی اسی کو غلام بنا کے بیچنے کا اعلان کر رہے ہیں. اب پہلے تو ان کو معصوم پتہ نہیں چلا, تو انہوں نے ہاتھ رکھے, بھی کون ہے بھائی, تم کون ہو, جیسے انسان فطری طور پہ ریئیکشن کرتا ہے. تو جب ان کو محسوس کی تو رسول اللہ ہیں, اب کیا کہ اب اور چپک رہے ہیں اور پیچھے پیچھے, اور پہلے کہتے چھوڑو مجھے, چھوڑو تم کون ہو, اب محسوس رسول اللہ اب اور پیچھے پیچھے چپک رہے ہیں. اور حضور فرما رہے کہ کون ہے اس غلام کو خریدے گا. تو خود بولے یا رسول اللہ یہ غلام اتنا نکارا ہے کوئی 2 پیسے کا بھی نہیں لے گا, یہ بہت نکارا ہے, یہ 2 پیسے کا بھی نہیں بکے گا. رسول اللہ فرمایا کہ نہیں ظاہر تجھے پتہ نہیں, تو اللہ کے یہاں بہت پیارا ہے, تو بہت قیمتی غلام ہے, تو انمول ہے, تیری کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا. کہ اللہ کو ماننے والا رسول اللہ کا عاشق ہے, تیری کوئی قیمت لگا نہیں سکتا, تو انمول ہے. اور وہ تواضع میں کہتے ہیں یہ غلام اتنا ناکار ہے, اس کو کون خریدے گا, یہ تو 2 پیسے کا بھی نہیں بکے گا. اب دیکھیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے قریب ہیں, جس کو قرب علمی کہنا چاہیے کہ اللہ میں قریب ہوں تمہارے, اللہ جیسے کہتے ہیں, وہ تو قریب ہیں. ان کو نہیں پتا کہ میں بھی رسول اللہ کے قریب ہوں یا نہیں, ان کو لطف نہیں ہے نا اس وقت تو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ بطور نذیر کے میں واقع بیان کر رہا ہوں, تو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب ان کو محسوس کرنی رسول ہے, ان کو پتا چلا میں بھی رسول اللہ کے قریب ہوں, اب ان کی قرب کو لطف بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا, بلکہ اور چپک رہے. بس بالکل اسی طریقے سے اللہ تو کہتے فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں, لیکن جب اللہ سے دعائیں مانگنے کا ذوق پیدا کر لو گے تو تم بھی محسوس کرو گے تم بھی اللہ کے قریب ہو, تو قرب لطف بھی بڑھ جائے گا, تو قربت کا جو مزہ آئے گا اس کی کوئی نظیر نہیں. اس لیے فرمایا دعا اللہ سے مانگنا شروع کرو. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی مانگنے کا سلیقہ اور ذوق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ضروری اعلان سماعت فرما لیں تمام ناظرین حاضرین, وہ یہ کہ 17 اکتوبر سن 2025 بروز جمعہ رات 8 بجے ہماری مسجد یوسفین میسٹک بیچ لانگ لینڈ نیو یارک, سفک کاؤنٹی میں میسٹک بیچ, اور یہ ایگزٹ 68